بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے حکمران جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان کو کافی جلدی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس خطے میں امریکی ایجنڈا جو ہے اس پہ عمل درآمد کر دیا جائے۔ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ اس خطے میں امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ در حقیقت بھارت کے مفادات کو لک آفٹر کرنے کے لیے ہیں۔ بھارت امریکہ کا اتحادی ہے، ہم اتحادی نہیں، وہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہم نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کوآڈ کا حصہ ہے جہاں وہ چائنا کے اگینسٹ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہم چائنا کے بہت قریب ہیں، دوست ہیں، ہمارا چائنا بڑا ریلائبل دوست ہے۔ تو ان حالات میں بھارت کے لیے وہ یہاں پہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بھارت سمجھتا ہے کہ چائنا کے خلاف اگر اس کو کھڑا کیا جائے تو پاکستان اس کے رستے میں حائل ہے، یعنی اس کو ٹو فرنٹ وار کی فکر ہے۔ لہذا وہ امریکیوں سے اپنے مطالبات کرتا ہے اور امریکہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے بھارت کے مطالبات تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ پاکستان پہ جو بہت سارے ان کے امریکیوں کے مطالبات ہیں یہاں پہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کا مسئلہ بھول جائے، اس پہ بات کرنا چھوڑ دے اور کسی نہ کسی طرح بھارت کے ساتھ وہ اپنے معاملات سیدھے کر لے، آنا جانا یہ وہ، اور اس کو جوڑا جائے ٹریڈ کے ساتھ کہ تجارت۔ اور تجارت کی کہانی یوں کہ چونکہ پاکستان کی اکانومی اچھے حال میں نہیں ہے تو کہا یہ جائے کہ جی آپ اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ تجارت کریں۔ ہماری اکانومی کبھی بھی بھارت کی تجارت کے اوپر اس کا انحصار نہیں رہا، اور ویسے بھی جو دشمن ملک ہے وہ آپ کی اکانومی کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کرے گا۔ یہاں پہ دیکھنا ہے کہ بھارت کے اپنے اس ریجن میں اس کے جو مفادات تھے یا وہ جن پہ عمل کرتا رہا وہ کیا تھا، کیونکہ ہمیں تجربہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کا جب سے اتحاد ہوا، یہ اکٹھے ملے اور انہوں نے پھر افغانستان میں جا کے مل کے آپریٹ کرنا شروع کیا، اور امریکہ کے ناک کے نیچے پاکستان کے خلاف بے پناہ ٹیررزم ہوا افغانستان کی سرزمین سے، جو بھارت اور این ڈی ایس وہی ناردرن الائنس والے کرواتے تھے۔ امریکہ نے کبھی نہیں روکا، لیکن اگر بھارت میں کبھی کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو گیا اور بھارت نے پاکستان پہ الزام لگا دیا تو امریکہ پیچھے پڑ گیا۔ میں اس چیز کے اوپر، اس موضوع کے اوپر کسی وقت پھر بات کروں گا، لیکن اس سارے کھیل میں بھارت کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ بھارت پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ سے بچنا چاہتا تھا، لہٰذا اس کی ایک انڈائریکٹ اسٹریٹجی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے تاکہ دنیا میں کوئی حمایتی نہ رہے پاکستان کا۔ اور یہ طریقہ کار اس نے اختیار کیا کہ ایک وقت میں پوری دنیا ٹیررزم کی وجہ سے بڑی الرٹ تھی اور ٹیررزم کو کنڈیم کیا جا رہا تھا، تو اس نے کوئی نہ کوئی وہاں پہ فالس فلیگ آپریشن کرنا، کوئی بہانہ ڈھونڈ کے تو پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا اور کہا جی پاکستان ٹیررزم کراتا ہے، لہذا پوری دنیا پاکستان کے اوپر اس چیز کے اوپر تنقید کرے۔ اور اسی طرح پاکستان کے اندر مختلف لوگوں کے اوپر الزامات عائد کر کے ان کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دیا، جس میں حافظ سعید اور مسعود اظہر صاحب جو ہیں وہ بڑے نمایاں ہیں جن کا ذکر آتا رہا۔ اور یہ اس کی اسٹریٹجی تھی۔ دوسری طرف ٹیررزم کے ذریعے وہ پاکستان کی اکانومی برباد کرنا چاہتا تھا تاکہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ختم ہو جائے، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بن جائیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ بلوچستان وغیرہ یہاں پہ کس قدر تباہی مچی، کلبھوشن آپ کی یادوں میں موجود ہوگا۔ پھر امریکہ کا اور ان کا اکٹھا ایک تھا، آپ کہہ لیجئے کہ ڈیزائن اور ان کی سوچ تھی یا ان کا ارادہ تھا کہ بلوچستان کو علیحدہ کیا جائے تاکہ بلوچ جو ہے وہ ایک تو امریکہ کو ڈائریکٹ راستہ مل جائے افغانستان کا، لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان جو ہے، بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کی طاقت ختم ہو، یہ چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ جائے۔ بھارت کے اسی طرح کے سارے معاندانہ ڈیزائن، اور کشمیر کو حل کرنے کا اس نے کبھی کوئی انڈیا نہیں دیا، بلکہ کشمیر کے معاملے میں جب سے مودی آیا وہ یک طرفہ اس کو ہضم کرتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ
کشمیر سے ہٹ کے آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل افیئرس پہ، انٹرنیشنل فورم سے ہر جگہ پاکستان کی اس نے مخالفت کی. اگر کہیں سے کوئی پاکستان کو 8 جہاز مل سکتے ہیں تو اس کا بھی اس نے بڑا اس پہ بھی اس نے واویلا مچایا، اور اس کی کوشش رہی کہ پاکستان کو ملیٹریلی انتہائی کمزور رکھا جائے. امریکہ سے ہمیں کچھ 8 F-16 ملنے تھے، پیسے بھی دیے ہوئے تھے، لیکن بھارت کے پریشر میں امریکہ نے وہ سودا ختم کر دیا. اب چیز یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے دور میں بھی یہی کچھ تھا کہ وہ بڑا مرتے جا رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح بھارت سے تعلق ہے. وہ کشمیر کا نام لینا انہوں نے چھوڑ دیا، کلبھوشن کا نام لینا چھوڑ دیا. اب یہ حکومت آ گئی، یہ بھی کچھ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف بھارت کا رویہ دیکھیے. ہم روز کہتے ہیں کہ جی بھارت سے تجارت، یہ ہمارے آج کے حکمران کہتے ہیں کہ روز تجارت کھول دینی چاہیے، یہ کرنا. کیا بھارت نے کبھی تجارت کرنے کا کوئی عندیہ دیا آپ کو؟ کبھی اس نے خواہش کا اظہار کیا ہے؟ کبھی بھارت نے تعلقات کی بحالی کا کہا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا آپ کبھی ذکر کر لیتے ہیں کہ جی وہ حل ہونا چاہیے، لیکن کیا بھارت نے کبھی اس کو حل کرنے کی طرف توجہ دی ہے؟ بھارت تو آپ کے ساتھ کرکٹ میچ تک نہیں کھیلتا. مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ہمارے یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کیوں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک آگے جاتے ہیں کہ یہ اپنے مفادات کو بھول ہی جاتے ہیں. اب یہ میں ساری کہانی جو میں نے کی ہے، میں بات چیت کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ پہلے تو امریکہ کا دورہ کیا ہمارے آج کے فارن منسٹر بلاول زرداری نے. یہ امریکہ گئے، وہاں جا کے بلنکن سے ملے، ٹونی بلنکن وغیرہ سے، اور وہاں سے یہ خبریں آئیں کہ یہ وہاں پہ امریکہ کی ایما پہ یا امریکہ کے پریشر میں ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر بھارت کو سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ سیٹ دینی ہوگی تو پاکستان اس کی حمایت کرے گا. پاکستان اور چائنا اس کی مخالفت کرتے رہے، جس کی وجہ سے بھارت آج دن تک سیکورٹی کونسل کا ممبر نہیں بن سکا. اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ممبر بنے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا ووٹ ہوگا. لہذا وہاں پہ اگر یہ خبر جو ہے کہ یہ وعدہ کر کے آئے، اور کسی حد تک درست ہے کیونکہ یہ خبر بریک کی تھی عبدالباسط صاحب نے، جو کہ بڑے منجے ہوئے محتاط قسم کے ہمارے سفارتکار ہیں، ان سے توقع نہیں کی جاتی. تو ان حالات میں یہ اگر وعدہ کر کے آئے تو آپ سوچیے کہ کتنا ڈیمیجنگ ہے ملک کے لیے. اور اب جو انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں تقریر کی جا کے، اب انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ایک تو گورنمنٹ کا ہی فنڈڈ ادارہ ہے، دوسری طرف جب فارن منسٹر سپیچ کرتا ہے تو وہ اپنے پلے سے جا کے نہیں بولتا، اس کو فارن آفس لکھ کے ایک سپیچ دیتا ہے. یعنی فارن آفس جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائریکشن ان کو دے دی جاتی ہے، اور اس کی روشنی میں وہ تقریر لکھ کے تو فارن منسٹر کو دے دیتے ہیں، وہ پھر وہاں جا کے پڑھ دیتے ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ جو تقریر کی اس میں آ کے انہوں نے وہی بھارت کے ساتھ تجارت اور اس کا چیپٹر کھولا کہ جی ہمیں تجارت کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ انڈیا اور امریکہ کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ ہم تجارت کریں. ہمیں آئسولیٹڈ کر گئی پرانی حکومت، ہمیں چھوڑ گئی. اور پرانی حکومت اگر اپنی عزت وقار، اپنے مفادات بیچ دیتی صرف اس لیے کہ ہم نے امریکہ کو خوش کرنا ہے اور بھارت کے ساتھ امریکہ کی خواہش کے مطابق تعلقات بنانے ہیں، بھارت ہمیں پوچھے نہ پوچھے، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پرانی حکومت کا قصور تھا، ان کو یہ کر لینا چاہیے تھا. لیکن یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اگر ان حکمرانوں کی اپنی کوئی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے تو پاکستان کی یا پاکستان کے عوام کی عزت کا خیال کریں. ہم نے تجارت بند کی تھی صرف اس وجہ سے کہ بھارت نے آرٹیکل 370 اپنا ختم کر دیا، کشمیریوں کے حقوق مار دیے، ان کی جو ایک اسپیشل ان کو اسٹیٹس دیا ہوا تھا وہ ختم کر دیا، اور یک طرفہ طور پہ اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر کے اپنی سرزمین میں ضم کرنے کی کوشش کی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ آنکھیں بند کر کے اگنور کر دیں. یہی تو امریکہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا نام نہ لیں، آپ تجارت کی بات کریں، آپ تعلقات کی بات کریں. پھر پاکستان کے مفادات کہاں گئے؟ اب یہ فارن پالیسی کے اوپر بلاول کی یہ سب سے پہلی کمپریہنسو سپیچ تھی جس میں انہوں نے پاکستان کے مختلف جگہوں پہ ریلیشن شپس وغیرہ کا ذکر کیا. یہ جو تقریر انہوں نے اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز میں کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کو ہمیں یعنی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ حوالے کر کے گئی پاکستان، تو یہ انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ تھا. آئسولیٹڈ یہ کہنا غلط ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے ملک کے مفادات کو بچانے کے لیے کسی کو بیجا خوش نہیں کیا اور وہ اس سے خوش نہیں اور وہ اتنا کارڈیل نہیں کیونکہ آپ نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ وہ آپ کے ملک کے مفاد میں نہیں تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آئسولیشن کو آپ کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے قومی مفادات کا دفاع کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو انہوں نے آئسولیشن کی بات کی، اس میں خاص طور پہ انہوں نے انڈیا اور امریکہ کا ذکر کیا۔ اب بڑی واضح چیز ہے کہ یہ جو آئسولیشن کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ امریکہ اور انڈیا کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کو ہم سے کیا تکلیف تھی؟ ہم نے اتنی محنت کر کے بڑے اچھی طرح ان کو یہاں سے افغانستان سے فارغ کرایا، کئی مہینے کئی سال سے اوپر لگ گیا ہمارا یہ مذاکرات کرواتے ہوئے، اور اینڈ پہ امریکہ اگر ہم سے بیسز مانگتا ہے ہم نے نہیں دیے، تو اس میں غلطی کیا ہے؟ آپ کے خیال میں ہمیں اس وجہ سے آئسولیشن ہے، ہم بیسز دے دیں اس لیے کہ امریکہ کو خوش رکھنا ہے؟ کیا اس کے بغیر امریکہ خوش نہیں ہو سکتا؟ امریکہ کو اندازہ نہیں کہ ہماری مشکلات کیا ہیں؟ آپ نے اپنا کیس لڑنا ہے، آپ کی اپنی پارلیمنٹ ہے جس نے آپ کا کیس لڑنا ہے۔ انہوں نے انڈیا اور امریکہ کا کہا کہ جی اس سے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ہمارے مسائل پیدا کر کے گئی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری واشنگٹن کے ساتھ یعنی امریکہ کے ساتھ پہلے ہی ہمارے جو تعلقات تھے وہ بالکل زیرو ہو چکے تھے، کیونکہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ان کو بڑا ناراض کیا ہوا تھا، اور اب وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور یہ اینڈ پہ آ کے میں مانتا ہوں کہ تعلقات زیادہ بگڑے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ امریکی سازش کو پہچان گئی تھی۔ پھر تو کھل کے امریکہ کے خلاف بات ہوئی اور پاکستان کے عوام نے بھرپور رد عمل دیا۔ اب یہ حکومت چونکہ ان کو حمایت رہی، اگر وہ سازش تھی تو سازش کی بنیاد پہ یہ حکومت آئی اقتدار میں، تو یہ تو امریکہ کو نہ کر ہی نہیں سکتے کسی چیز پہ، یہ کیسے کریں اگر آپ کی بقا ہی اسی کے رحم و کرم پہ ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہ الزام جو لگا رہے ہیں پی ٹی آئی پہ، در حقیقت اس کی وجہ اینڈ پہ آ کے یہی ہوئی کہ جب حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس آیا اور اس میں وہ ڈیول ڈو والا وہ خط، وہ جو مراسلہ فارن آفس میں وہ نکل آیا، تو اس میں ننگی دھمکیاں دی ہوئی تھیں امریکہ کی طرف سے۔ وہ زبان جو اتنی اوفینسو قسم کی ابیوسو لینگویج جو یوز کی ہوئی تھی، اگر آپ اس زبان کو برداشت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ امریکہ بہادر کو آپ نے خوش رکھنا ہے، تو پھر تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس میں عزت، غیرت اور حمیت کا تو کوئی پھر تعلق واسطہ رہتا ہی نہیں۔ لیکن اگر بحیثیت قوم اگر آپ کی کوئی عزت یا غیرت ہے تو لازماً آپ چیلنج کریں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر احتجاجی مراسلے کی اجازت دی، جو فارن آفس نے احتجاجی مراسلہ بھیجا، پھر آپ کیوں شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے آئسولیٹ کیا؟ کیا بلاول بھٹو کو، بلاول زرداری کو یہ زبان گندی غلیظ جو امریکہ نے استعمال کی، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کو نہیں پتہ کہ اپنے ملک کی عزت غیرت کے لیے قومیں مر مٹتی ہیں، اور آپ جناب اس پہ جا کے تو ان کو ہمیں تانا دے رہے ہیں، ملک کو تانا دے رہے ہیں کہ جناب ہم نے آئسولیٹ کر دیا۔ آئسولیٹ کیا کیا؟ تو آپ امریکہ گئے تھے تو فرض تھا بلاول زرداری کا کہ یہ پوچھتا ان سے کہ جی اس قسم کی زبان اس طرح کا کیوں دیا آپ نے، کیوں کیا؟ اور جس شخص نے یہ آپ کے جس فارن آفس کے آدمی نے یہ زبان استعمال کی، کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن کیا؟ پاکستان نے آفٹر آل احتجاج کیا تھا۔ یہ رجیم چینج کا سارا جو آپریشن اور اس میں جو گندی زبان اس لوگوں نے انہوں نے استعمال کی، یہ حکومت اس کا کبھی ذکر نہیں کرے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پیداوار ہی اس سارے کھیل کی ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات جو تھے وہ اس کو لوڈ کر دیا، یعنی کم کر دیا، کم سطح پہ لے گئے، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ پاکستان نے، اگر پاکستان بھارت سے لڑائی کر کے جنگ کر کے کشمیریوں کا حق حاصل نہیں کر سکا، تو کشمیری کیا سوچیں گے؟ اگر ان کا وہ نہیں ہم کر سکے تو اب ان کے جا کے بھارت کے پاؤں پکڑے جائیں۔ چنانچہ عمران خان گورنمنٹ نے یہ ٹھیک کیا، انہوں نے کہا کہ جب تک بھارت یہ آرٹیکل 370 بحال نہیں کرتا ہم تجارت نہیں کریں گے، اور ان کے سفیر کو بھی واپس بھیجا، اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا آپ نے اپنے سفارتی تعلقات کو۔ اب یہ چیز اگر غلط ہے، بری ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اچھی چیز کہ اچھی یہی ہو سکتا ہے کہ اپنے سر سے ٹوپی اتار کے دوسرے کے پاؤں میں رکھ دی جائے۔
اب بی جے پی گورنمنٹ نے یہ کام 2019 میں کیا تھا اگست میں، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی کہ وہ پاکستان کے اس کنسرن یا اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کے کیا ہوا؟ اس سے بڑھ کے یہ کہ کشمیر میں مظالم بے تحاشا ہوئے۔ ابھی یاسین ملک کو سزا دے دی، کوئی حریت کے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ 6000 سے زیادہ لوگ تھے حریت کے جن کو انہوں نے جیلوں میں اور کورونا کے دنوں میں جیلوں میں بند کیا ہوا۔ پھر آپ دیکھیں جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ حشر ہو رہا ہے۔ ایک ملک جو آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا بھی خیال نہیں کرتا، آپ وکالت کر رہے ہیں ہمیں کہ ان سے جا کے تو ہم تعلقات بنا لیں۔ کوئی مجھے عمل ایسا بتا دیں جس سے یہ لگتا ہو کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی خواہش رکھتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ یک طرفہ تعلق بنانے پہ کیوں مرتے جاتے ہیں؟ جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں کا کھاتے ہیں، ان کو قطعاً اس کی عزت اور اس کی اہمیت کا کوئی خیال نہیں آتا۔ اب اس کے بعد جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھارت میں ہوا اور جو کچھ ابھی یہ ختم نبوت کے معاملے میں، یہ ہمارے حرمت رسول کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ایک بھی غیرت مند پاکستانی یہ چاہتا ہوگا کہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کی ٹریڈ کی جائے یا تعلقات کو نارمل لایا جائے۔ ہاں، اگر بھارت کی طرف سے پیش رفت ہوتی، وہ اس چیز پہ معذرت کرتے، وہ یہ کہتے کہ ہم آرٹیکل 370 بحال کریں گے، وہ یہ کہتے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا آئندہ کے لیے خیال رکھیں گے، تب تو میں سمجھتا کہ چلیں کوئی پیش رفت ہے۔ لیکن جب کوئی پیش رفت ہے ہی نہیں، کوئی ادھر سے بات ہی اس قسم کی نہیں ہے، تو مجھے تو بلاول کی بات پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ پھر اس کو سوچتی کیا ہے، کیوں یہ بات کرتا ہے۔ مجھے تو تکلیف ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں اس طرح کی کوئی تجویز پیش کر دیتا ہے۔ اس نے ساری تقریر جو کی وہاں پہ بلاول نے فورن پالیسی کے اوپر، اس میں یہی 2 نکات تھے جن پہ کہ بہت اس کا زور تھا۔ ایک تو بھارت کے ساتھ کہ جی ہمیں یہاں پہ اکنامک ڈپلومیسی اور ان کے ساتھ تعلق کھولنا چاہیے، اور یعنی ہماری ایک لمبی ہسٹری ہے 75 سال کی جس کو بلاول نے رد کیا۔ اس نے کہا جی کیا ملا ہمیں جنگوں سے؟ بالکل کیا ملا، لیکن جنگیں کیا ہم نے کی؟ کیا جنگیں ہم پہ مسلط نہیں ہوئی؟ کیا مشرقی پاکستان علیحدہ کرنے میں بھارت نے مکمل طور پہ ایک انتہائی غلیظ کردار ادا نہیں کیا؟ اب وہ کہتے ہیں جی کشمیر تو حل نہیں ہوا، مسلمانوں کو جو کہہ رہے ہیں وہاں پہ مار پیٹ کر رہے ہیں یا ناموس رسالت، اس پہ تو ہم انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اور کشمیر کا جو ہمارا سٹانس ہے کشمیر پہ، اس کو بھی ہم نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی بھارت سے یہ جا کے تو تعلقات ٹھیک کر لینے چاہیے اور تجارت وغیرہ کر دینی چاہیے۔ اس نے بلاول نے یہ کہا کہ اس سے کشمیر کے معاملے پہ کوئی مسئلہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم تو ڈس انگیج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے انگیج نہیں کیا بھارت کو، پاکستان نے تعلق، کیا بھارت نے کہا یہ؟ بھارت کی طرف سے کوئی کوشش ہوئی ہے؟ بھارت لگاتار آپ کو آئسولیٹ کرنا، آپ کو نقصان پہنچانا، ٹیررزم کرانا، آپ کے ملک میں ہر طرح کی تباہی پھیرنا، آپ کی اکانومی برباد کرنی، کوئی کام اس نے نہیں کیا۔ اور اس شخص کے منہ سے ایک بھی چیز پہ شکایت نہیں آئی۔ اس نے صرف ایک ہی وکالت کی ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے جیسے پاکستان نے خراب کیا ہوا ہے۔ سخت اعتراض ہے مجھے ان لوگوں کی ان باتوں پہ کہ یہ ایسے غلامانہ ذہن کے لوگ ہیں کہ یہ بالکل جا کے امریکہ سے سن کے آتے ہیں اور اس کے بعد پاگلوں کی طرح پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اب یہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ فورن آفس نے اس کے بعد ایک وضاحت دی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تقریر تو فورن آفس نے لکھ کے دی، پھر جب پبلک ریئیکشن آتا ہے تو پھر اس طرح کا جھوٹ جھاٹ بول کے گزارا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے وہ تماشا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور قطعاً ان کا کوئی مطالبہ انڈیا سے نہیں ہوتا کہ آپ اپنے معاملات ہمارے ساتھ درست کریں، انڈیا کو آگے یہ کرنا چاہیے، کوئی ایسی کوشش نہیں۔ ہمیں نصیحت شروع کر دیتے ہیں جیسے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ ٹیررزم پاکستان میں 80,000 لوگ مروا دیے، بھارت نے اس شخص کے منہ اس کی زبان نہیں کھولی، الٹا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جناب تعلقات ٹھیک تعلقات، جیسے ہم نے تعلقات خراب کیے۔ یہ وہ دکھ ہے کہ جب ہم حکومتیں اس طرح
بیک ڈور سے آتی ہیں، جب وہ دوسروں کی ماں پہ آتی ہیں، دوسروں سے باہر کی طاقتوں سے کے بل بوتے ہوئے آتی ہیں، پھر وہ انہی کی خدمات کرتی ہیں۔ ان کے پہلے دور میں بھی آپ نے دیکھا وہ میمو گیٹ کا قصہ ہوا تھا، زرداری صاحب ان سے مدد مانگ رہے تھے ڈیوڈ پیٹریوٹ سے کہ ہمیں مدد دیں، ہم پاکستانی آرمی ہمیں کچھ کہہ دے گی۔ بیرونی قوتوں کے اوپر بھروسہ کرنا اور اپنے ملک میں معاملات ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں لوٹ مار نہ کریں، معاملات اپنے ٹھیک رکھیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہ بھی کرنا ہے اور پھر باہر سے آپ نے حمایت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے بے شک ملک کے مفادات جو ہے وہ سارے قربان ہو جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔